ہے تو نے کسی قوم کو موسیٰ کلیم اللہ عطا فرمائے، کسی قوم کو عیسیٰ روح اللہ عطا فرمائے، کسی قوم کو ابراہیم خلیل اللہ عطا فرمائے۔ یہ محض تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم گناہگاروں کو جناب حبیب اللہ عطا فرمایا۔ مجھے بتائیں، اگر کوئی آدمی کئی مہینوں سے سفر میں ہو، منزل سے راستہ بھول جائے، بھٹک جائے اور اچانک اسے منزل مل جائے، وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولے نہیں آپ۔ اگر کوئی پیاسا آدمی ہو، سفر میں ہو اور پیاسا ہو اور کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ہو، اچانک اسے نخلستان مل جائے، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ مل جائے، تو پیاسا میٹھا پانی ملنے پہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کوئی ایسا مریض ہو جسے ڈاکٹر لا علاج قرار دے دے اور کہیں دنیا میں تیرا علاج ہی کوئی نہیں، ہمارے ہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دی ہے، ایسے ہی ہے نا، فلاں کو تو ڈاکٹروں نے جواب دے دی۔ اگر کسی کو ڈاکٹر جواب دے دیں اور اس کا دنیا میں علاج ہی نہ ہو، مایوس مریض ہو، اگر کسی مایوس مریض کو اچانک کہیں سے شفا مل جائے، خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میری تمہید مکمل ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں، پیاسے کو پانی ملے تو وہ خوش ہوتا ہے، مسافر کو منزل ملے وہ خوش ہوتا ہے، مایوس مریض کو شفا ملے وہ خوش ہوتا ہے۔ ہم کیوں نہ محفلیں سجائیں، ہم کیوں نہ میلاد منائیں، ہم کیوں نہ چراغاں کریں، ہم کیوں نہ مٹھائیاں بانٹیں، ہم کیوں نہ درود خوانی کریں، ہم کیوں نہ جلوس نکالیں کہ عام الفیل کی 12ویں صبح ہو، اللہ نے ہم گناہگاروں کو اپنی سب سے بڑی رحمت بشکل محمد عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائی، مایوسوں کو شفا ملے وہ خوش ہوتے ہیں، ہم گناہگاروں کو اللہ کی رحمت ملی ہے، ہم کیوں نہ خوشی منائیں؟ ہمیں شافع روزے معاشر نصیب ہوئے، وہ جن کا انتظار پہلے نبی کرتے رہے۔ میں نے لفظ بڑا سوچ سمجھ کے بولا، جن کا انتظار پہلے نبی کرتے رہے، وہ جن کی امت میں آنے کی دعائیں کلیم اللہ مانگتے رہے۔ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، ہمیں اس محبوب کا امتی بنا دیا۔ یہ ہمارا مقصد پیش نظر ہے، یہ ہمارا مطمع نظر ہے میلاد کے حوالے سے۔ شاہ جی کی بلا خطیب بھی ہیں، محقق بھی ہیں، تو مجھے شاہ جی نے کوئی حکم نہیں دیا کہ آپ نے فلاں موضوع پر بات کرنی ہے، تو میں آپ کے سامنے میلاد کے حوالے سے بھی تفصیل کی بات نہیں کروں گا، وقت بھی مخصوص ہے۔ جو وقت مجھے دیا گیا، میں آپ کے سامنے آمد نبوی کی برکات، اس کے حوالے سے معروضات عرض کروں گا۔ اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، جہاں بھی حضور کی آمد کا ذکر ہے نا، اللہ نے جاءکم سے کلام کی ہے۔ کس سے کلام کی ہے؟ سمجھ رہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ دیہات تو ہے نہیں کہ اردو سمجھنا مشکل ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ قصور آپ کا نہیں، قصور ہمارے ہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں، ہماری غلطی ہے۔ اگر ہم لوگوں نے ممبروں پر بیٹھ کر آپ کو لوریاں نہ سنائی ہوتی، میری قوم کی یہ حالت نہ ہوتی۔ شاہ جی کی بلا مسئلہ یہ، ہم قرآن اس قوم کو کھول کھول کے سنا رہے ہیں جو دوڑے سکون کو خوش ہونے والی قوم ہے، جو ڈولے مائی۔ میرے شاہ جی سے جو تعلقات ہیں وہ 20-25 سال پرانے ہیں۔ ایک جگہ ہم نے پڑھا ہے، ایک پلیٹ میں ہم نے کھایا ہے، ایک دفعہ بھی، یہ جتنی دیر میں نے گفتگو کرنی ہے، ایک دفعہ بھی میں نے یہ کہا نہ کہ ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ، گرا کر کہیں، سجدے سے کہیں، کھبے سے کہیں، یا یوں اشارے کروں، داد دیں آپ کو سبحان اللہ، ایک بار بھی میں کہوں میرا گریبان پکڑ کے مجھے ممبر سے اتار دیں۔ میری صرف اتنی سی گزارش ہے، توجہ سے سنیں، میں شعوری سطح پر بات کرنے کا عادی ہوں۔ اللہ نے جہاں بھی اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا ہے، کس لفظ سے کلام کیا ہے؟ جاءکم، مطلب آیا تمہارے پاس، بھیجا تمہارے پاس۔ سورہ مائدہ میں فرمایا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ النور۔ سورہ توبہ میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور جو آیت میں نے پڑھی اس میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم،
یہ بار بار جو جاکن سے کلام کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے 12 ربیع الاول کی صبح ہمارے آقا کریم کو دنیا میں بنایا نہیں گیا بلکہ حضور کو دنیا میں بھیجا گیا. بنانا اور ہے، بھیجنا. بنایا کب گیا ہے؟ حدیث جابر میں سناؤں گا نہیں. امام الانبیاء نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق نور نبیہ کا من قبل الاشیاء، اللہ نے کائنات کی ہر شے بنانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا. کیونکہ میرا موضوع ہے آمد نبی کی برکات. سنیں، اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو تخلیق فرمایا تو حضور کا نور جناب آدم کی پیشانی میں رکھا ہے. کہاں رکھا ہے جناب آدم کی پیشانی. آدم جہاں جاتے ہیں فرشتے سلام پیش کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں فرشتے کن لفظوں سے سلام کرتے ہیں؟ فرشتے یہ نہیں کہتے السلام علیکہ یا آدم، بلکہ فرشتے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے سیدنا محمد کے باپ آپ پر سلام ہو. پھر اللہ نے بی بی حوا کو تخلیق فرمایا اور بی بی حوا اور جناب آدم کے نکاح کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا، جناب آدم نے عرض کیا پروردگار آج انسانیت کا پہلا نکاح ہے، حق مہر کیا مقرر کروں. آپ جانتے ہیں کہ جب نکاح کا وقت آتا ہے دولہا حق مہر دیتے ہیں. دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ جی جنہوں نے دیا ہے نا وہ خاموش ہے، تو سوچی پڑ گیا نا کر کی بیٹھے ہیں. جنہوں کو آس امید لگی ہے چلے وہ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، دولہا حق مہر دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جناب آدم نے عرض کیا پر اس بات کو امام حاکم نے لکھا ہے، پروردگار آج انسانیت کا پہلا نکاح ہے، حق مہر کیا مقرر کروں؟ فرمایا آدم حق مہر یہ ہے تم دونوں مل کر میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھو. آپ غور کریں جس نکاح سے میں اور آپ دنیا میں انسانیت چلی ہے نا اس نکاح کا حق مہر حضور پہ درود و سلام رکھا گیا. اولاد کا سلسلہ چلا تو بیٹے پیدا ہوئے شیس علیہ السلام. جناب آدم کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ شین یا سا، اردو میں شین یہ سے، شیس علیہ السلام. ان کے وجود میں حضور کا نور آیا، شیس جوان ہوئے. جناب آدم نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، تنہائی میں بیٹھ گئے ہیں. آپ کی توجہ کا طالب ہوں، آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے دو باپ بیٹا تنہائی میں بیٹھے ہیں اور ہمارے آقا کی آمد کی برکتیں بیان ہو رہی ہیں. جو موضوع میں نے منتخب کی ہے دو باپ اور بیٹا ہے. ویسے وصیت زیادہ بڑی طویل ہے اور مجھے یاد ہے میں ساری نہیں سناؤں گا، صرف میرے موضوع کے متعلق. امام زرقانی نے لکھا ہے جناب آدم علیہ السلام نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، تنہائی میں بیٹھے اور فرمایا اے بنی انت خلیفۃ من بعدی فخذھا بمالۃ التقوی والعروۃ الوثقی. فرمایا میرے بیٹے میرے بعد تو خلیفہ بنے گا، اس خلافت کی بنیاد تقوی پہ رکھنا، عروۃ الوثقی مضبوطی پہ رکھنا. اور فرمایا بیٹا صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہنا. کس کا ذکر کرتے رہنا؟ اللہ کا. صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہنا. اور آگے فرمایا بیٹے جب بھی تو اللہ اللہ کرے ساتھ محمد 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 کی تسبیح پڑھتے رہنا. پوچھا جانیے محمد کون ہے؟ فرمایا اللہ نے میرے وجود میں روح ڈالی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، سر اٹھا کر آسمانوں کی طرف دیکھا تو کیا نظر آیا؟ اللہ نے عرش کے کنگروں پر نام محمد کو لکھا رکھا تھا. بعض لوگ محبت سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تھوڑی گونج کم کرتے ہیں، ویسے بہت اچھا چلا رہے ہیں. بعض دوست محبت سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، بعض سوچ میں پڑ گئے ہیں. ہم تو رہ گئے اپنے ابن تیمیہ فتاوی کبریٰ جلد نمبر 27 میں لکھتا ہے فثبت بأحادیث صحیحۃ ان اللہ تعالی کتب اسم محمد علی ابواب الجنہ وعلی اوراق اشجار الجنہ وعلی قوائم العرش. آدم فرماتے ہیں میں نے جب آسمانوں کی طرف دیکھا تو کیا نظر آیا؟ اللہ نے عرش کے کنگروں پر نام محمد کو لکھا رکھا تھا. وَأَنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِ الْجَنَّةَ، پھر مجھے میرے رب نے جنت میں ٹھہرایا. تو میں نے جنت میں کیا دیکھا؟ فَلَمْ رَأَ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ. فرمایا میں نے دیکھا اللہ نے ہر محل کے دروازے پر نام محمد کو لکھا رکھا ہے، ہر کھڑکی پر نام محمد کو لکھا رکھا ہے. وَعَلَىٰ قَصَبِ أَجَامِ الْجَنَّةِ، جنت کے گوشے گوشے پر نام محمد لکھا ہوا ہے. وَعَلَىٰ وَرَقِ شَجَرَةِ طُوبَىٰ، جنت کے درختوں کے پتے پتے پر نام محمد لکھا ہوا ہے. وَعَلَىٰ نُحُورِ الْعِينِ، حوروں کی پیشانیوں پر نام محمد لکھا ہوا ہے.
सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पत्ते पत्ते पर नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। वाला तराफिल हुजुब, सिदरा के पर्दों पर नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। फरमाया बेटा मैं जन्नत में जिधर निगाह डालता था मोहम्मद 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 लिखा हुआ था। और वसीयत का आखिरी जुमला सुनने वाला है, फरमाया मेरे वजूद में जो नूर था वो तेरे वजूद में आया है, इसकी खास हिफाजत करना और याद रखना हमें जो कुछ मिला है नूर मोहम्मदी की वजह से। की वसीयत का आखिरी जुमला है, फरमाया बेटा वो पाक नूर अब तेरे वजूद में आ गया है, इसकी खास हिफाजत करना, पाक सुल्गों से पाक रहनों में मुंतकिल करना, हमेशा निकाह के रास्ते पे मिलते रहना। तवज्जो का तालिब हूँ, हमेशा इमामुल नबिया ने फरमाया मेरे आबा अजदाद में कोई एक भी ऐसा नहीं था जो जहालत पर मिला हो, हमारे आबा अजदाद निकाह पर मिलते रहे। पर मैं बेटा निकाह पर मिलते रहना। और आखिर में फरमाया बेटा हमारी जितनी इज्जत है नूर मोहम्मदी की वजह से। आला हज़रत ने जनाब आदम के जवाब को अपने शेर में रकम किया है कि जनाब आदम ने फरमाया ज़ाहिर में मेरा नख्ल, हकीकत में मेरी असल। नख्ल कहते हैं फल को, नख्ल किसे कहते हैं? हमारे यहाँ भी औलाद को भी फल कहा जाता है। अरसे बाद किसी के यहाँ औलाद होना तो हम कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने फल लगा दिए, औलाद को भी फल कहते हैं। जनाब आदम फरमाते हैं ज़ाहिर में मेरा नख्ल, हकीकत में मेरी असल। उस गुल की याद में ये सदा अबूल बशर की है। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ाहिर वो मेरी औलाद में आएंगे पर मेरी असल है तो नूर मोहम्मदी। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अली, बेटा बैठ हेलो एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो मेरे जान आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं शीस, और जनाब शीस का निकाह हुआ तो बेटे पैदा हुए आनूश अलैहिस्सलाम। हजरत आदम के पोते का नाम क्या है? अनूश नहीं, जैसे शादी कह रहे हैं आनूश, अलिफ पर मत है। ये अबरानी का लफ्ज है और इसके मतलब है खुशनुमा, खुश रहने वाला। जनाब आनूश के वजूद में हजूर का नूर आया। आदम के बेटे शीस, शीस के बेटे आनूश, आनूश के बेटे किनान, किनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे यारद, यारद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मतुशालिख, मतुशालिख के बेटे लामिक, लामिक के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अस्फक्षार, अस्फक्षार के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फालिल, फालिल के बेटे अरगवा, अरगवा के बेटे सारूख, सारूख के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे कीदार, कीदार के बेटे इराम, इराम के बेटे इवज, इवज के बेटे मोजी, मोजी के बेटे समी, समी के बेटे ज़ारे, बेटे नाहिस, बेटे मुकस्सर, बेटे ईहाम, बेटे अकनात, बेटे ईसर, बेटे ज़ीशान, बेटे ऐज़ी, बेटे रावा, बेटे यलहन, बेटे यहज़न, बेटे यसरवी, बेटे संबर, बेटे हमदान, बेटे दुआ, बेटे उबैद, बेटे अबकर, बेटे एफी, बेटे माखी, बेटे नाहिश, बेटे जाहिम, बेटे ताबिक, बेटे यदराफ, बेटे बलदास, बेटे हिज़ा, बेटे नाशिद, बेटे अवाम, बेटे उबई, बेटे कुम्वाल, बेटे बऊस, बेटे औस, बेटे सलमान, बेटे हमीसा, बेटे औस, बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे निज़ार, निज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फिहर, फिहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे इमामुल अंबिया, ख्वाजा अर्दो समा, सरवरे सरवरा, किबला कुदसिया, खातमुल अंबिया, सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। जितना मैंने आपके सामने शजरा बयान
بیان کیا ہے نا, جناب آدم سے سیدنا عبداللہ تک, بی بی حوا سے سیدہ امینہ تک, یہ سارے مواحد ہیں, مومن ہیں اور سارے جنتی ہیں. حضور کے والدین آبا و اجداد سارے جنتی ہیں. آپ نہ کہیں وہ آپ کے کہنے کے محتاج نہیں, پہلی جنتی ہیں. شاید جانتے ہیں میں ایک مضمون پر بات کرنے کا آدمی, مضمون سٹنا میرا معمول نہیں, ورنہ حضور کے والدین کا جو ایمان